السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ برادران ملت، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، تمام تعریفات کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، لباس کے بیان کی سیریز میں آج کا موضوع ہے ٹخنوں سے نیچے ازار باندھنا یعنی لٹکانا۔ معزز سامعین، بعض غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ لباس اور اس کے متعلقات کے بارے میں لکھے پڑھے اور باشعور طبقے میں بھی کچھ ایسی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ نہ صرف سنت کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں بلکہ اس بات پر پوری طرح مطمئن ہوتے ہیں کہ وہ عین سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ معزز سامعین، ایسی ہی بعض غلط فہمیوں کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے۔ ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانا۔ ٹخنوں سے نیچے ازار باندھنے کے بارے میں دو طرح کی احادیث ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، جس نے اپنا ازار تکبر کی وجہ سے نیچے کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس پر نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ٹخنوں سے نیچے والا کپڑا آگ میں جائے گا۔ دونوں مضامین کی احادیث مختلف راویوں سے احادیث کی مختلف کتب میں موجود ہیں، جن سے لوگوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنا ازار یا شلوار نیچی کرے اس کے لیے یہ سزا ہے، لیکن جو شخص تکبر کے بغیر ٹخنوں سے ازار یا شلوار نیچی کرے اس کے لیے یہ سزا نہیں ہے۔ اس موقف کی مزید تائید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے حاصل کی جاتی ہے، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ازار کا یہ کنارہ بے دھیانی میں نیچے چلا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے ازار ٹخنوں سے نیچے کرتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی کم و بیش حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ بظاہر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے مذکورہ بالا موقف کی تائید ہوتی ہے، اور پھر اکثر لوگ خود ہی یہ فیصلہ فرما لیتے ہیں کہ ہم تو تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہے، لہذا ہمارے لیے ازار یا شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنا جائز ہے۔ ہماری ناقص رائے میں یہ انداز فکر درست نہیں ہے۔ معزز سامعین، اپنے بارے میں از خود یہ فیصلہ کر لینا کہ میرے اندر تکبر نہیں، شیطان کا بہت بڑا فریب اور دھوکہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، یعنی اپنے آپ کو پاک و صاف نہ سمجھے، یعنی خود اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آدم کے سارے بیٹے خطا کار ہیں، ترمذی۔ دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کلکم مذنب، تم سارے کے سارے گنہگار ہو، احمد، ترمذی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حال یہ تھا کہ ہر وقت آخرت کی پکڑ سے خوف زدہ رہتے تھے، اور آج 1400 سال بعد ہم جیسے گنہگاروں کا اپنے آپ کو تکبر سے بری قرار دے لینا
शैतानी फरेब और धोखा नहीं तो और क्या है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ में खुद ही ये वजाहत फरमा दी है कि जो भी अपना इज़ार या शलवार वगैरह टखनों से नीचे करता है वो तकब्बुर की वजह से ही करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, व इय्याक व इस्बालिल इज़ार फ़इन्नहु मिनल मुक़ीला, यानी इज़ार टखनों से नीचे लटकाने से बचो क्योंकि उसी का नाम तकब्बुर है। इब्न हिब्बान। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वजाहत के बाद क्या किसी मुसलमान के लिए ये कहने की गुंजाइश बाकी रह जाती है कि मैं तो तकब्बुर की वजह से नहीं करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को तस्लीम न करना यही तो तकब्बुर है। इससे बड़ा तकब्बुर और क्या होगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का इज़ार नीचे था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि इज़ार ऊंचा करो, और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने फौरन अपना इज़ार निस्फ पिंडली तक ऊंचा कर लिया। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के दिल में तकब्बुर था, इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इज़ार ऊंचा करवाया। बनु सकीफ का एक आदमी जा रहा था, उसका इज़ार टखनों से नीचे था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर उसका इज़ार पकड़ लिया और फरमाया, इसे ऊंचा कर। उसने अपना इज़ार फौरन ऊंचा कर लिया। क्या सहाबी के दिल में तकब्बुर था? तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे इज़ार ऊंचा करवाया। समुरा रज़ी अल्लाहु अन्हु का इज़ार लंबा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोटा करवाया। क्या समुरा रज़ी अल्लाहु अन्हु के दिल में तकब्बुर था? मुअज़्ज़ज़ सामीन, वो सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी के लिए हर लम्हा मुस्तैद रहते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर अपनी जान और माल सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। क्या उनके दिलों में तकब्बुर था? और हम जो दिन रात गुनाहों की दलदल में धंसे रहते हैं, तकब्बुर से बरी और पाक हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हकीकत यह है कि इज़ार टखनों से ऊंचा रखने का हुक्म आम है, जिस पर अमल करना वाजिब है, और अमल न करने वाला कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है, जिसकी सजा जहन्नम है, जब तक अल्लाह चाहे। लिहाजा हमें इस शैतानी फरेब से फौरन निकल कर आना है, यानी इससे निकल कर बाहर आना है कि यह हुक्म तकब्बुर के साथ मशरूत है और हमारे अंदर तकब्बुर नहीं, इसलिए हमारे लिए ऐसा करना जायज़ है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बाज़ हज़रात को ये गलत फहमी है कि टखनों से इज़ार या शलवार ऊपर रखने का हुक्म सिर्फ नमाज के लिए है, इसलिए वो नमाज के वक्त अपना इज़ार या शलवार या पैंट टखनों से ऊंची कर लेते हैं और नमाज के बाद फिर उसे नीचा कर देते हैं और इस बात पर मुतमईन रहते हैं कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर बजा तौर पर अमल कर लिया है। यह भी सरासर शैतान का धोखा और फरेब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी कौल या फेल से इस हुक्म का नमाज के साथ मशरूत होना साबित नहीं। ये एक मुस्तकिल हुक्म है, ख्वाह नमाज पढ़नी हो या ना पढ़नी हो। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़ार ऊंचा करने का हुक्म दिया था, तो उस वक्त वो नमाज के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे काम के लिए हाजिर हुए थे। बनु सकीफ के आदमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजार में जाते हुए पकड़ लिया और उसका इज़ार ऊंचा करवाया। उसी तरह समुरा रज़ी अल्लाहु अन्हु का इज़ार चलते फिरते लंबा देखा तो फरमाया,
کہ اسے اپنا ازار چھوٹا کرنا چاہیے تو انہوں نے فوراً اپنا ازار چھوٹا کر لیا۔ معزز سامعین، بس جو آدمی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے اطاعت کرنا چاہتا ہے، اسے نماز اور غیر نماز دونوں حالتوں میں اپنا ازار یا شلوار یا پینٹ ٹخنوں سے اونچی رکھنی، ورنہ محض نماز کے وقت اونچا کرنا تو محض دکھاوا ہے یا پھر دھوکہ دینا ہے اپنے آپ کو۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یعنی جو آدمی گناہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتا ہے، کسی کو نہیں۔ اور معزز سامعین، ٹوپی یا پگڑی اور نماز، آج بھی اس مسئلے پر بڑی شدت سے بحث کی جاتی ہے کہ ٹوپی کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں۔ ٹوپی استعمال کرنے والے اپنے حق میں دلائل کا ڈھیر رکھتے ہیں اور ٹوپی استعمال نہ کرنے والے بھی اپنے موقف کے حق میں ڈھیروں دلائل پیش کرتے ہیں۔ ہماری ناقص رائے میں یہ بالکل بے بنیاد جھگڑا ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔ سیرت طیبہ کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پگڑی یا ٹوپی مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کا حصہ تھی۔ بعض نماز کے وقت سر پر ٹوپی رکھ لینا اور نماز کے بعد فوراً اتار دینا بالکل ویسا ہی یہ ایک مصنوعی اور بناوٹی سا عمل ہے جیسا کہ نماز کے وقت پینٹ کے پائچے اونچے کر لینا اور نماز کے بعد پھر نیچے کر لینا۔ نہ پہلا عمل سنت سے ثابت ہے نہ دوسرا۔ معزز سامعین، نماز پڑھنے کے لیے حکم یہ ہے کہ زینت اختیار کی جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شائستہ، پروقار، مہذب اور صاف ستھرا لباس پہنا جائے۔ ہماری ناقص رائے میں پگڑی یا ٹوپی پروقار اور شائستہ لباس کا حصہ ہے، اس لیے پگڑی یا ٹوپی کا مستقل طور پر اپنے لباس کا حصہ بنانا اللہ کے حکم خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، یعنی ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو کی اطاعت بھی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی۔ لہٰذا جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ پگڑی یا ٹوپی کو مستقل طور پر اپنے لباس کا حصہ بنائے اور اسے نماز، خطبہ جمعہ، خطبہ عیدین یا شادی بیاہ جیسی تقریبات کے ساتھ مخصوص نہ کرے۔ علماء اور فضلاء تو آج بھی پگڑی اور ٹوپی کو سنت سمجھ کر مستقل طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن آج سے چند دہائیاں قبل تک تمام پڑھے لکھے لوگ مثلا شاعر، ادیب، طبیب، اساتذہ کرام ٹوپی کو عزت اور وقار کی علامت سمجھتے ہوئے استعمال کرتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض مشرقی روایات کے پاسدار ان پڑھ لوگ بھی پگڑی یا ٹوپی استعمال کرتے تھے۔ دیہاتوں میں بڑے بوڑھے بچپن سے ہی بچوں کو سر پر ٹوپی یا چادر رکھنے کی عادت ڈالتے تھے، لیکن فیشن پرستی اور جدت پسندی نے ہماری مذہبی اور معاشرتی اقدار کا اس طرح جنازہ نکالا ہے کہ اب معاشرے میں ٹوپی شیروانی والا کوئی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا، حالانکہ یہ ہمارا قومی لباس بھی کہلاتا ہے۔ اب معاشرے میں ٹوپی یا پگڑی پہننے کا زندگی بھر میں ایک ہی موقع رہ گیا ہے، تقریب نکاح کا۔ آہستہ آہستہ ممکن ہے کہ اس کی بھی ضرورت باقی نہ رہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے بعض نوجوان خطیب، روشن خیال، مدرس اور مبلغ بھی اپنی عام زندگی میں ننگے سر رہنا پسند فرماتے ہیں اور صرف امامت، خطابت یا تدریس و تبلیغ کے وقت ہی ٹوپی یا پگڑی کا بوجھ اٹھانے کی زحمت فرماتے ہیں۔ یہ طرز عمل بھی نہ تو اتباع سنت ہے نہ قابل اجر و ثواب ہو۔
اخلاقی اعتبار سے اچھا ہے کہ قابل ستائش ہو. قابل اجر و ثواب اور قابل ستائش عمل تو وہی ہے جس میں ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اور نہ ہی دنیا داری کا کوئی رکھ رکھاؤ ہو، بلکہ اتباع سنت کے جذبے سے ہو اور مستقل مزاجی سے ہو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.